بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت ہارون رشید کو یہ خبر دی گئی کہ صفوان کے جو امام موسیٰ کاظم کا صحابی تھا نے تمام اونٹ فروخت کر دیے ہیں، لہٰذا بادشاہ کو سفر حج کے سامان لے جانے کے لیے کوئی دوسرا بندوبست کرنا چاہیے، بادشاہ یہ سن کر تعجب میں پڑ گیا۔ سوچا کہ اچانک تمام اونٹوں کا فروخت کرنا، خصوصاً جب کہ ہم سے سفر حج کے سامان لے جانے کا معاہدہ کر چکے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صفوان کو بلا کر پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے تمام اونٹ فروخت کر دیے ہیں۔ صفوان نے کہا، ہاں امیر المؤمنین۔ ہارون رشید نے کہا کہ آخر کیوں؟ صفوان نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب مجھ سے کام ہو نہیں پا رہا ہے، بچے بھی صحیح طریقے سے اس فکر میں نہیں ہیں، میں نے فروخت کرنے میں ہی بلائی دیکھی۔ ہارون رشید نے کہا، سچ سچ بتاؤ کہ کیوں فروخت کیے؟ صفوان نے کہا، یہی بات ہے جو میں نے عرض کی۔ ہارون رشید نے کہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ کیوں تم نے فروخت کیے۔ یقیناً موسیٰ کاظم نے میرے اور تمہارے درمیان سامان اٹھانے لے جانے کے معاہدے سے باخبر ہو کر تم کو اس کام سے روکا ہے، اور انہوں نے تمہیں اونٹ بیچنے کا حکم دیا ہے۔ اچانک تمہارے ارادے میں تبدیلی کا سبب یہی ہے۔ اس وقت ہارون نے غضبناک لہجے میں کہا، صفوان، اگر تم سے پرانی دوستی نہ ہوتی تو تمہارے سر اور تن میں جدائی کر دیتا۔ ہارون نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ صفوان اگرچہ خلیفہ کے خاص اور قدیمی لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور خلیفہ سے اچھے روابط تھے، لیکن وہ اہل بیت کے پیرو اور مخلص شیعوں میں سے تھے۔ صفوان نے سفر حج کے سلسلے میں ہارون سے عہد و پیمان کے بعد ایک دن حضرت موسیٰ کاظم سے ملاقات کی۔ امام موسیٰ کاظم نے ان سے فرمایا، صفوان، ایک کام کے سوا تمہارے سب کام اچھے ہیں۔ صفوان نے کہا، اے فرزند رسول، وہ ایک کام کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم نے کہا، وہ یہ کہ تم نے اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پر دیے۔ صفوان نے جواب دیا، اے فرزند رسول، میں نے اونٹ کسی حرام سفر کے لیے کرائے پر نہیں دیے ہیں، ہارون حج کا ارادہ رکھتا ہے، سفر حج کے لیے کرائے پر دیے ہیں، اس کے علاوہ خود ساتھ بھی نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنے بعض آدمیوں کے ساتھ غلاموں کو بھیج دوں گا۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا، صفوان، اچھا تم سے ایک سوال کروں گا۔ صفوان نے کہا، فرمائیں اے فرزند رسول۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، تم نے اونٹ اس لیے کرائے پر دیے ہیں تاکہ کرایہ حاصل کرو، وہ تمہارے اونٹ لے جائے گا اور تم بھی اس سے معینہ کرایہ کے طلبگار ہوگے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں، اسی طرح ہے اے فرزند رسول۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، کیا تم اس وقت یہ نہیں چاہو گے کہ ہارون کم از کم اتنے دن زندہ رہے کہ تمہارا کرایہ ادا کرے؟ کیوں نہیں اے فرزند رسول؟ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، جو شخص ظالموں کے خواہ کسی بھی عنوان سے باقی رہنے کو دوست رکھتا ہو وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا، اور واضح رہے کہ جو بھی ظالموں کا جز شمار ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس واقعے کے بعد صفوان نے مکمل ارادہ کر لیا کہ تمام اونٹ فروخت کر دیں گے، اگرچہ وہ اس بات کا اندازہ لگا رہے تھے کہ ممکن ہے کہ اس کام کے بدلے جان کی بازی لگانی پڑے۔